السلام علیکم معزز ساتھیو، اوپینین لینڈ میں ایک بار پھر آپ سب کا تہہ دل سے خوش آمدید جی۔ بات آج کہاں سے شروع کی جائے؟ ایک کال پڑا کسی کا کہ کسی دوسرے کو کھو دینا اس لیے بہت بہتر ہے کہ انسان اپنی ذات اپنی صفات کو کھو دے، کسی کے لیے اتنا اپنے آپ کو نہ بدلے کہ آپ کی اپنی شخصیت، آپ کا اپنے اصول، اپنی ضوابط، اپنے قاعدے قانون اور اچھائیاں جو ہیں ان کو پر کمپرومائز کرنا پڑے۔ اور اگر کسی کو آپ بہت زیادہ مسئلہ لگتا ہے آپ کے ساتھ، تو اس کی خوشی کے لیے اپنے آپ کو اس طریقے سے مت بدلیں کہ آپ کی ذات کی اچھائی، آپ کی فطرت کی اچھائی، وہ اچھی صفات اور وہ عادات جن کی وجہ سے آپ جانے پہچانے جاتے ہیں، جن کی وجہ سے جو آپ کی خاصیت ہے اور جن میں مزید نکھار کی ضرورت ہے، وہ آپ کسی کی وجہ سے چھوڑ دیں نہیں۔ اپنی شخصیت، اپنی انفرادیت برقرار رکھیں۔ پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھنا، ٹاپ پہ پہنچنا ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے، کامیابی کی خواہش کرنا، اس کو دسترس میں لینا، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ پہاڑ پہ سبھی چڑھتے ہوں گے، لیکن ہر ایک کا انداز مختلف ہے۔ دوسروں کو روند کے کچل کے، دوسروں کی عزت نفس مجروح کر کے، دوسروں کے کندھے پہ چڑھ کے اوپر چڑھنا اور یا کسی کو دھکا دے کے اس کے راستے میں سے ہٹانا، اور اس آگے بڑھنے کی کامیابی کی ایک بہت ہی منفی شکل ہے، جو کہ جلد یا بدیر انسان کو اپنا آپ دکھاتی ہے۔ مکافات عمل اللہ تعالیٰ نے اسی دنیا میں رکھا ہے۔ بے شک یہ ایسی کیفیت ہے کہ دوسروں کے ساتھ برا چاہنے والے، کرنے والے ایک دن اس کی گرفت میں آتے ہیں، تب شاید ان کو بہت سے لوگ ایسے بصارت و بصیرت سے محروم ہوتے ہیں، تب بھی ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ انہوں نے کسی وقت کسی کا حق مارا تھا، کسی کو تکلیف پہنچائی تھی، ایذا دی تھی، کسی کے ذہنی، جسمانی اور مالی اور معاشرتی طور پہ اس کو بغیر مستحکم کیا تھا، اس کو کسی بہت بڑے رنج و الم سے گزارا تھا، جس کی سزا ان کو اسی طرح یا کسی مختلف شکل میں مل رہی ہے۔ اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو شاید انسان دوسرے کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے ہی رک جائے، اور اگر کر دے تو وقت پہ معافی مانگ لے۔ یہ جو موجود وقت ہے نا، پریزنٹ مومنٹ ساتھیوں، یہی ہمارے پاس ہے، اسی میں ہم اچھا کر سکتے ہیں، بھلا کر سکتے ہیں، اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنے سب ارد گرد لوگوں کے لیے۔ آنے والا وقت، مستقبل کسی نے دیکھا نہیں، جو وقت گزر گیا وہ لوٹ کے آنا نہیں ہے۔ گزرے وقت کا سبق یہ ہے کہ اگر غلطی ہو گئی ہے تو اس موجود وقت میں اس انسان کو ڈھونڈیے، اس کو جس کے ساتھ زیادتی ہو گئی آپ سے، جانے انجانے جس طرح بھی، اور اس سے معافی مانگیے، تلافی کیجیے، اس کی کفارہ ادا کیجیے، اس کو دل سے اس سے معافی مانگیے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے حقوق تو اس کی رحمت و برکت بے شک بہت وسیع ہے کہ میں شاید معاف کر دوں، اپنے بندوں کے ساتھ کی ہوئی زیادتی معاف نہیں کروں گا۔ یہ جو سانس چل رہی ہے، یہ جو فانی زندگی ہے، اس میں اپنی غلطیوں کی احساس و ادراک جتنی جلدی ہو جائے اور معافی تلافی ہو جائے تو انشاءاللہ دنیا اور عاقبت دونوں سنور جائے گی، ورنہ بعد میں پچھتاوا اور آزمائش اور عذاب اس کا کچھ نہیں ہے۔ سب سے پہلے والدین کے حقوق آتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے قریبی رشتہ داروں کے، دوست احباب، پڑوسیوں کے، اپنے ملک کے لوگوں کے، اپنے ہم مذہب لوگوں کے، اور شاید دنیا کے۔ انسانیت کیا ہے؟ ہر جاندار کے حقوق ہیں، ان کو پامال مت کریں، ظلم مت کیا نہ کریں۔ خوشیاں بانٹیں، آسانیاں بانٹنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ آسانیاں بانٹنا، کسی کو ایک اچھے لفظ کہہ دینا جس سے اس کا دل، دماغ، روح خشک ہو جائے اور وہ ایک پرکیف کیفیت میں چلی جائے، یہ خوش آمد نہیں ہے، یہ مکھن لگانا نہیں ہے، یہ انسان کو ایک اچھا احساس دینا ہے۔ اس آپ کی کہے ہوئے اچھے بول، اس کی تعریف وقت پہ، بر وقت کی ہوئی تعریف، بر وقت کی ہوئی دی ہوئی محبت جو ہے وہ انسان کو 100 دکھوں سے بچا لیتی ہے، اور اس کے اندر وہ جو آگے بڑھنے کا مثبت جذبہ ہے وہ بھی بڑھاتی ہے، اور وہ پہلے سے زیادہ اچھا بن کے کی خواہش بڑھ جاتی ہے اس کے اندر۔ یا آپ اپنے بچوں کو دیکھ لیں، آپ بچے کی کسی ایسی عمل کی یا اس کی جو اس نے کی کھیل کود میں کامیابی یا اس کی کسی بھی حرکت کو اچھی آپ تعریف کر دیں کہ بہت اچھی ڈرائنگ بنائی ہے، بہت اچھا فٹ بال کھیلا ہے، تو آپ دیکھیے گا ایک دفعہ اس سے بھی زیادہ جوش و خروش سے، بہت شوق سے، اور آپ کی طرف کو اپنی توجہ کی طرف مبذول کراتے ہوئے وہ بچہ اس سے زیادہ بہتر کوشش کر رہا ہوگا۔ یہ پرفارمنس فیکٹر ہے جو کہ اگر ہماری دنیا میں لوگوں کو سمجھ آ جائے، اور جن باسز کو سمجھ آ جائے، ان کی کمپنیاں، ان کی
بہت کسی اور مقام پہ پہنچتی ہیں. ہمارے یہاں تعریف کرنے میں بہت کنجوسی کی جاتی ہے، دوسروں کی ہنر کی، ان کی صلاحیتوں کی، ان کی اچھی عادات کی اعتبار کی. ہم لوگ عیب تلاش کرتے ہیں، ہم لوگ دوسروں میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں، اور اس کو منظر کشی کرنا، اس کو ہائی لائٹ کرنا زیادہ بہتر سمجھتے ہیں. ہمیں مثبت سوچ کا زاویہ اپنانا چاہیے. جس دن ہم خود بحیثیت انفرادی ہم نے اپنی مثبت سوچ کو پھیلانا شروع کر دیا، اور اس سے اگلی سٹیج پہ ہم نے اس کو اجتماعی طور پہ لاگو کرنا شروع کر دیا، تو یقین مانیے کہ ہمارے ارد گرد بیٹھے لوگ بہت آسانی میں آ جائیں گے، اور ہمارا ملک و قوم، یقیناً ہماری قوم بہت ترقی کر جائے گی. اور ہم بہت سے ایسے برے لوگ جو کہ ہم پہ مسلط ہیں، ان سے ہم نجات پا لیں گے، کیونکہ ہم ایک دوسرے کو، ہمیں معلوم ہوگا کہ اچھائی کیا ہے، اچھائی کی تعریف کیا ہے. جھوٹ اور سچ کا فرق جب تمیز آ گئی، اور جب یہ منافقت، دوہرا معیار اور سیدھا سچا کھرا انسان، اس کے بارے میں پہچان واقعی ہو گئی، کیونکہ ہم خود ہوں گے ایسے، تو پھر ہمیں پہچان ہوگی، تو پھر انشاءاللہ ستیہ خیر ہے، پھر سب بہترین کام ہوگا. آپ بس یہ ہے کہ مثبت سوچ کے ساتھ سفر کرتے جائیں اور دعا کرتے جائیں. انشاءاللہ ہم بہت آگے ترقی کریں گے، اور اللہ اپنا خاص کرم فضل فرمائے ہم سب پہ، سارے پاکستان پہ، ساری امت مسلمہ پہ، اور تمام دنیا کو آسانی اور آخرت دونوں آسان کر دے ہم سب کے لیے. آمین ثم آمین. بہت شکریہ.